السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیصل جی آفیشیل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شب قدر کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں۔ ناظرین، آج 4 باتوں پر گفتگو ہوگی۔ ان میں سے پہلی بات شب قدر کا معنی و مفہوم، دوسری بات شب قدر کیوں عطا ہوئی، اس پر گفتگو ہوگی، تیسرا پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا، اس پر بات ہوگی، اور چوتھی جو بات ہے شب قدر کی فضیلت احادیث نبوی کی روشنی میں۔ ناظرین، آج ان 4 باتوں پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو طویل ہو جائے، مگر آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 4 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ ناظرین، جس شخص نے یہ رات یعنی شب قدر عبادت میں گزاری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من 1000 شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ ناظرین، شب قدر کا معنی و مفہوم۔ ناظرین، امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ ناظرین، تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تفسیر قرطبی میں امام ابو بکر قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ ناظرین، یہ رات یعنی کہ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ ناظرین، اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ ناظرین، موطا امام مالک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ناظرین، اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرما دی۔ ناظرین، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ ناظرین، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ ناظرین، لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ ناظرین، پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟ ناظرین، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ ناظرین، فتح القدیر کے اندر لکھا ہے کہ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت 80,000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ ناظرین، گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ ناظرین، اب شب قدر کی فضیلت احادیث نبوی کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے یعنی رمضان المبارک، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شب قدر کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جڑمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو کھڑے ہوں، جو بیٹھے ہوں، اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد میں ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی شب قدر کے اندر اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔